السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں خواب کی تعبیرات کے کچھ مختصر اشارات اور خواب کی حقیقت کیا ہے اور احادیث میں خواب کے تعلق سے کیا وارد ہے، یہ دو چند باتیں بتاؤں گا۔ مزید آخر میں آپ کو ڈراؤنے خواب یا کبھی کبھی ہم خواب میں ڈر جاتے ہیں اور اچھل یا کود جاتے ہیں بستر پر، تو اس طریقے سے ڈراؤنے خواب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا جو خاص طور سے تیل پر دم کر کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ شمع شبستان رضا صفحہ نمبر 149 جلد نمبر حصہ نمبر 4 پر اس کو لکھا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، خواب جو ہیں ہم اور آپ، بچے بڑے بوڑھے مرد و عورت سب کو ہی آتے ہیں۔ نیک مرد و عورت جو صالح لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار متقی ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ رات کے آخر حصے میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ اکثر و بیشتر سچ اور صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، کبھی بھی اگر آپ خواب دیکھیں تو خواب کی تعبیر کے لیے اپنا خواب کسی ایسے شخص سے ذکر کریں جو خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہو۔ مزید اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں، جب آپ اپنے خواب کی تعبیر کسی سے لیں، کسی سے اپنا خواب بیان کریں تو دن میں کیجئے، رات میں خواب کی تعبیر لینے سے پرہیز کیجئے گا۔ رات میں کسی کو اپنا خواب ذکر نہ کریں۔ محترم سامعین، کبھی کبھی بہت سارے ایسے خواب بھی ہم دیکھتے ہیں جس سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو اولا ہمیں یہ غور و خوض کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے رات میں کھانے میں کوئی بادی چیز کھا لی ہو، یا ہمارے پیٹ وغیرہ میں گیس وغیرہ بنی جو دماغ پر چڑھ جاتی ہے۔ تو کچھ ڈراؤنے خواب جو ہوتے ہیں پیٹ کی خرابی، پیٹ کی بدہضمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے اور یہ محض یوں ہی خواب ہوتے ہیں ڈراؤنے۔ ان خوابوں کی نہ ہی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ اکثر خواتین جو خوشی کی حالت میں ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہیں، انہیں بھی بہت سارے ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان خوابوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خواب وہ جو رات کے آخر حصے میں دیکھا گیا ہو اور ایک طریقے سے ایک حقیقت پر مبنی ہو، تو ان خوابوں کی تعبیرات لینی چاہیے یا خود اسے نیک سمجھ کے کہ یہ خواب جو ہے وہ نیک ہے، اپنے آپ ہی اسے نیک گمان کر لینا چاہیے۔ اور مزید غلط تعبیر سے، خواب کی غلط تعبیر سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی کہ اللہ اگر میرے خواب کی تعبیر غلط ہو تو میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ مزید یہ کہ کچھ صدقہ و خیرات بھی کر دیں تاکہ کوئی دقت یا پریشانی جو آنے والی ہو تو صدقہ و خیرات کی وجہ سے وہ ٹل جائے، وہ مصیبت ختم ہو جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے نمازی پرہیزگار اگر کبھی ڈراؤنے یا پریشان کن خواب دیکھیں تو وہ اس بات پر محمول کریں کہ یہ میری زندگی میں واقعہ رونما ہونے والا تھا، زندگی میں میرے ساتھ ایسا ہونے والا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، آپ کے تصرف اور آپ کی دعا سے یہ معاملہ خواب میں ہی مجھ پر ختم کر دیا گیا اور خواب کے ذریعے ہی اسے مکمل کر دیا گیا۔ اس میں وارد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب مرد مومن کی نبوت کا 40واں حصہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اپنے کچھ بعض اسرار، چھپی ہوئی چیزیں، پوشیدہ چیزوں کو خواب میں ظاہر فرماتا ہے۔ کبھی کبھی آنے والے حوادثات اور واقعات پر بھی مطلع فرما دیا کرتا ہے۔ تو مزید محترم سامعین، اگر اس کی وضاحت کی جائے خواب کے تعلق سے تو دفتر کے دفتر ناکافی رہیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں مکمل کرتا ہوں۔ آخر میں آپ کو ڈراؤنے خواب سے بچنے کے لیے، گھبراہٹ سے محفوظ رہنے کے لیے، یا سوتے ہوئے کبھی کبھی ہم اچھل جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک تیل کا دم بتا دیتا ہوں۔ ایک شیشے میں آپ سرسوں کا تیل کر لیجئے گا، اس پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے گا اور 3 بار چاروں کل پڑھ کے دم کر کے رکھ لیجئے گا۔ سوتے وقت 2 بوند دونوں کانوں میں ڈال کر کے سو جائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ڈراؤنے خواب، پریشان کن خواب سے محفوظ رہیں گے
اور رات میں جو اچھلنا کودنا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بے چینیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی ہاتھ بھی جکڑ جاتے ہیں، مطلب ایک طریقے سے انسان بے بس ہو جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی صورتوں کی تلاوت کردہ جو یہ تیل ہوگا اس کے استعمال سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو نیک بنائے اور نماز روزہ جو بھی فرائض و واجبات ہیں تمام کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔